شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے بعد ایک سورت پڑھنے والا 3 دن میں 300 کروڑ حاصل کرتا ہے۔ یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے، جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہو۔ محترم ناظرین، نماز فجر کا خاص عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ اللہ پاک کا ایک بہت مبارک نام اور ایک بہت ہی پیاری سورت کا وظیفہ ہے، اور فجر کے بعد جب کوئی میرا بھائی یا میری بہن اس سورت کو پڑھ لے گا اور 3 دن تک یہ عمل مسلسل کر لے گا، یعنی بغیر کسی دن کا آغاز کیے ہوئے 3 دن لگاتار پڑھ لے گا، 3 دن میں اگر آپ کو 300 کروڑ بھی چاہیے ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ وظیفہ ہمیں بڑی محنت و مشکل سے ملا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ ناظرین محترم، اللہ کے احکام کو بجا لانے اور مصنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی و عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو۔ وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تمرینات عبادت ہیں۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ بفرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقتہ نماز میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی سے سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرۃ و تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت و نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کہ فجر کی 2 رکعات سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کرۂ ارض نہیں، بلکہ دنیا سے مراد یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت و ثروت اور حکومت و سطوت مراد ہے۔ سوچئے جب فجر کی 2 رکعات سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے مانند اور ہیچ ہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی و غفلت اور کاہلی و کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی کا عذر، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی و غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر و عشاء کی نمازیں خیر و برکات سے معمور ہیں۔ ان 2 نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب، اجر اور خیر و برکت معلوم ہو جائے تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور آئیں گے، چاہے کوہلوں کے بل گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوصاً اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کے محافل کے انعقاد، لوح قرآنی کے تعویذ آویزاں کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام کارہائے خیر میں برکت کا عنصر موجود ہوتا ہے، لیکن قرآن خوانی، محفل میلاد، لوح قرآنی کے نقش، گھر میں آویزاں کرنے سے خیر و برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے سوتے وقت نماز سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتیں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی ہی سے مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی ہی سے ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں تمام اہل خانہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا اور اپنے گھروں کا جائزہ لینے اور محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یاد رکھیے، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسلمان کو
خبیث اور منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے آگ لگا کر جلا دوں۔ یہ بات ہر مسلمان کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نماز فجر میں ناگا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی صورت قبول نہیں۔ یہ ایسی غلطی، کوتاہی، غفلت اور سستی پر مبنی گناہ ہے کہ اس پر جتنا لکھا اور بولا جائے کم ہے۔ ناظرین کرام، جب بندہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ اس کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست، احباب، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ ساری چیزیں خود بخود ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق بھی اسی بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اسے دھوکہ ہی کرتی ہے۔ پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے، فلاں بندے نے یہ کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ اپنے اللہ پاک ہی سے محبت کرو۔ ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی، اور کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو بھی برا مت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ کہا جاتا ہے ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل پر سکون تھا۔ بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، تو ہم اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ کشتی کنارے کی طرف لاتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں محو تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی ہوئی دکھائی دی۔ آپ نے اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس طرح محتاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے جواب میں کہا، اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اس طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ضرور امن و سلامتی کے کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب وہ کشتی حفاظت سے کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئیں، تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ گئی، یہ کیسے بچ گئی؟ غیب سے آواز آئی، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی، اس پر میرا توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا، تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے اور میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ناظرین کرام، کسی بھی انسان کو اپنے سے کمتر یا حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی یا صلاحیت ضرور ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ کسی کو بھی اپنے سے کمزور یا کمتر مت سمجھو، اور دوسری چیز جو میں نے بتائی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت
جب اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فرشتوں کو بھی حکم دو کہ وہ بھی اس سے محبت کریں۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ سے محبت کرو گے تو دنیا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات اور رنج و غم ہوں گے، وہ سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو قدم قدم پر اللہ پاک نوازتا ہی رہے گا۔ آپ کی جیسی بھی مشکل ہوگی، ہر مشکل حل ہوگی، پھر آنے والی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ خاص وظیفہ کون سا ہے؟ اس کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اسے کس وقت اور کتنی بار کرنا ہے؟ یہ ایک دولت مند بننے کی یہ ایک صورت پڑھیں، پورے یقین اور اعتماد سے پڑھ لیں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ پوری زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیوں سے واسطہ رہتا ہے، انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ رہتا ہے، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے۔ تو بس آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ صبر کرو گے، اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ اور بہتر اجر عطا کرے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی چھپی ہوتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی چھپی ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ تو بھکاری اور فقیر بن جاتے ہیں، لیکن پھر جب اللہ پاک ان پر اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو عطا فرماتا ہے کہ ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، دنیا جہان کے سارے خزانے آپ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، دنیا جہان کے سارے خزانے آپ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرے اللہ، جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں یا تنگ دست ہیں، طرح طرح کی مشکلات اور مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، میرے اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دے اور ان کو شاد و آباد کر دے، آمین۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے۔ آپ نے اول اور آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شروع میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح یعنی کہ 101 مرتبہ یا سمیع پڑھنے کے بعد آپ نے دوسری تسبیح یا علیم یا علیم یا علیم کی پڑھنی ہے۔ یہ 2 تسبیحات اللہ کے ان مبارک ناموں کی پڑھ لینی ہے۔ 60 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کر دے گا۔
اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اس کی جو دلی آرزو ہوگی سب پوری ہوں گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے بیان کرو گے تو وہ سب آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح بھی حالات ہوتے ہیں اپنے اللہ کو ہی بتایا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی بندے کا مانگنا اور ہاتھ پھیلانا بہت پسند ہے، اس لیے اپنے اللہ سے مانگ لیا کرو، اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کریں، اللہ پاک ایسے ایسے وسائل پیدا کر دے گا، یہ جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور زندگی بھی بدل جائے گی۔ ترمذی میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے، آپ گھر سے تشریف لائے اور سورت قل هو اللہ احد تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ کرام میں باتیں ہونے لگیں کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ تہائی قرآن پاک سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں اس سورت سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا تھا۔ صبح کے وقت آ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت مثل تہائی قرآن کے ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ میرے اللہ پاک، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں، روزگار میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے تو خود دینا آتا ہے۔ میرے اللہ، ہمیں بغیر مانگے سب کچھ عطا کر دے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔